اسے کہتے ہیں کیونڈش کیلا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پائے جانے والا کیلا ہے۔ اس کی ایک قسم پاکستان میں بھی موجود ہے۔ اسے انگلستان کی ایک عمارت میں بنایا گیا۔ سن کے آپ کو بڑی حیرانی ہوئی ہوگی کیونکہ برطانیہ میں کیلے پائے نہیں جاتے۔ دراصل یہ ایشیائی پھل ہے جس کی ہزاروں اقسام دنیا میں موجود ہیں۔ ہم یہ جانیں گے کہ کیسے یہ کیونڈش کیلا انگلستان میں بنا۔ اس کا جواب اتنا آسان نہیں، اس کے لیے آپ کو کیلے کی کہانی سمجھنی ہوگی۔ اس کہانی میں شامل ہے شکاری کارپوریشن، جغرافی سیاست، امریکی سامراج، مارکیٹنگ اور بیماری پہ یہ کہانی مشتمل ہے۔ اس میں آپ سمجھ پائیں گے کس طریقے سے ایک بڑی کارپوریشن حکومت کی طرح اور آمروں کی طرح کام کرتی ہے۔ آپ اس میں سمجھ پائیں گے کس طریقے سے کیونڈش کیلا دنیا میں سے ختم ہو رہا ہے۔ دراصل کیلے کا تعلق جنوبی مشرقی ایشیا سے ہے۔ 400 سال پہلے جب یورپیوں نے دنیا پہ قبضہ کرنا شروع کیا تو پرتگالی یہ کیلا مرکزی امریکہ لے گئے۔ کچھ 100 سال کے بعد ایک امریکی ملاح جمیکا گیا، وہاں پر اس نے پیلے رنگ کا پھل دیکھا، جس کو دیکھ کے اس کے دماغ میں پیسے کمانے کا خیال آیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے یہ کیلے امریکہ بیچنے شروع کیے جو امریکہ میں بہت پسند کیے جانے لگے۔ کچھ ہی عرصے میں امریکہ میں کیلے نے مقبولیت حاصل کی اور لوگ اس کے بارے میں بات کرنے لگے۔ 18ویں صدی کے اختتام میں امریکہ میں دنیا کی سب سے بڑی نمائش منعقد کی گئی۔ اسی نمائش میں الیگزینڈر گریہم بیل بھی موجود تھے جو دنیا کو اپنی نئی ایجاد دکھانے آئے تھے۔ لیکن اس نمائش میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی دوسری چیز تھی کیلا۔ جی ہاں، کیلے کو اتنا ہی پسند کیا گیا تھا جس طریقے سے دوسری ایجادات جیسے ٹیلی فون۔ امریکہ میں کیلے کا کاروبار عروج پہ تھا۔ کیلا نیو یارک کی بندرگاہ کے ذریعے درآمد کیا جاتا تھا۔ اس وقت نیو یارک کی بندرگاہ کیلوں سے بھر چکی تھی، لیکن سادہ پھل کی درآمد کی وجہ سے جو کیلے کی مقبولیت بڑھتی گئی، لوگوں نے کیلے کا استعمال بڑھا دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے فٹ پاتھوں اور سڑکوں پہ کیلے کے چھلکے پھینکنا شروع کر دیے۔ ان چھلکوں کی وجہ سے لوگ پھسل کے گرنے لگے۔ اس وقت نیو یارک کے گورنر ٹیڈی روزویلٹ نے حکم دیا، جو کوئی بھی فٹ پاتھ یا سڑک پہ کیلے کے چھلکے پھینکے گا اسے جیل ہوگی۔ کیلے کی طلب بڑھتے ہی کیلے کی کاروبار کرنے والے لوگوں نے سوچا کہ اسے امریکہ میں بڑھایا جائے، لیکن جمیکا اور دیگر ممالک سے زیادہ کیلا منگوانا ممکن نہیں، بلکہ ان کمپنیوں نے سوچا اس کی فراہمی کو قابو کیا جائے۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں۔ جس طریقے سے کیلا ایک نازک نرم سا پھل ہے، اس کو ایک ہفتہ لگتا ہے خراب ہونے میں، تو اس کو کس طرح جلد از جلد پہنچایا جائے نیو یارک شہر تاکہ جلد از جلد لوگوں کے گھروں تک پہنچ سکے بغیر اسے خراب کیے کچلے، کیونکہ یہ بہت زیادہ مہنگا عمل ہے۔ اس کو منافع بخش بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ منگوایا جاتا ہے تاکہ یہ سستا پڑ سکے۔ 19ویں صدی کے شروعات میں کافی کمپنیاں کیلے کے کاروبار کو ترجیح دیتی تھیں اور وہ اس چیز میں جٹ گئی کس طریقے سے کیلے کی فراہمی کو قابو کیا جائے، اور پھر ان کمپنیوں نے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر اس کمپنی کا نام رکھا یونائٹڈ فروٹ کمپنی۔ مل کے ان کمپنیوں نے منصوبہ بنایا تاکہ ہر چیز کو قابو کیا جائے۔ جیسے آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، امریکہ نے ایک پیناما کینال بنائی جس کی وجہ سے خطے کے دو علاقے ملتے ہیں، اور اسی سے یونائٹڈ فروٹ کمپنی نے بہت فائدہ اٹھایا۔ یونائٹڈ فروٹ کمپنی کے لیے مرکزی امریکہ ایسی جگہ تھی جہاں سے وہ فراہمی کو قابو کر سکتے۔ وہ ہر چیز کو قابو کرنا چاہتے تھے، کھیت میں کام کرنے والے کسان کی بنیادی ضرورت کو بھی قابو کرنا چاہتے تھے، گھر سے لے کے دکانوں تک، گاڑیوں سے لے کے عمارتوں تک، یہ ہر چیز پہ قابو کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کی ہر مصنوعات جلد سے جلد بندرگاہ تک پہنچائے جا سکے۔ وہ چاہتے تھے ہر چلنے والی کشتی ان کے قابو میں ہو تاکہ کیلے کو خراب ہونے سے پہلے مرکزی امریکہ سے امریکہ تک پہنچایا جا سکے۔ سب سے پہلے انہوں نے گوتمالا میں ٹنوں کے حساب سے سرمایہ کاری کی تاکہ ہر چیز کو قابو کیا جا سکے۔ کچھ ہی عرصے میں گوتمالا کی سب سے بڑی کمپنی بنی اور ملک کی ہر ایک میں سے 5 زرعی زمین کے مالک بن گئے، ریلوے اور ریڈیو اسٹیشن کے بھی مالک بن گئے۔ 1901 میں گوتمالا کی حکومت نے یونائٹڈ فروٹ کمپنی کو وہاں کی ڈاک سروس کو بھی ان کے حوالے کر دیا۔ اب یونائٹڈ فروٹ کمپنی حکومت کی طرح دکھنے لگی تھی اور امریکہ میں کیلے کا استعمال بڑھ چکا تھا، تو وہ اسی طریقے سے مرکزی امریکہ میں اپنی جڑیں مضبوط کرتے جا رہے تھے۔ خوبصورت بنیادی ڈھانچے سے لے کے ٹرینوں تک ہر چیز پہ ان کا قبضہ تھا۔ ان کا اگلا منصوبہ تھا اس کو اور کیسے منافع بخش بنایا جا سکے، اور آپ اندازہ لگائیں کیسے، کسانوں کو کچھ نہ دے کے۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے اصل پیسے کی جگہ واؤچر دینا شروع کر دیا، اور یہ واؤچر انہی کی دکانوں میں چلتے تھے۔ وہاں پر کام کرنے والے کسان اصل میں کچھ نہیں کما رہے تھے۔ آپ یوں سمجھ لیں یونائٹڈ فروٹ کمپنی نے اپنی کرنسی بنا لی تھی۔ 93 کشتیوں پر مشتمل ان کے پاس اپنی پرائیویٹ نیوی تھی جس کو وائٹ فلیٹ کے نام سے بلایا جاتا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں انہی کشتیوں کو لوگوں کو منتقل کرنے میں استعمال کیا جاتا تھا، اور یہی کشتیاں جنگ عظیم دوم میں بھی استعمال ہوئی تھی۔ یونائٹڈ فروٹ کمپنی حکومت کی طرح دکھنے لگی تھی۔ یوں سمجھ لیے یونائٹڈ فروٹ کمپنی ہر جگہ پھیل چکی تھی۔ اسی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا الپولپو، جس کو اسپانوی زبان میں کہتے ہیں آکٹوپس۔
مرکزی امریکہ میں انہوں نے ہر جگہ اپنے پاؤں جما لیے تھے، جیسے زمین، فصل، لوگ، مرکزی ڈھانچہ اور حکومت کی ایجنسی۔ کچھ ہی عرصے میں انہی ممالک پہ یونائٹڈ فروٹ کمپنی غلبہ حاصل کر چکی تھی اور یہ انہی پہ انحصار کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیے یہ ملک نہ لوگوں سے چل رہا تھا نہ حکومت سے۔ یوں سمجھ لیے یہ ملک کیلے کی کمپنی کے ذریعے چل رہا تھا۔ ان ممالک میں یونائٹڈ فروٹ کمپنی کی ریڈ قائم ہو چکی تھی۔ اکثر آپ نے ٹی وی میں سنا ہوگا بنانا ریپبلک، یہ یہیں سے نکلا ہے۔ بنانا ریپبلک وہ ممالک ہوتے ہیں جو سیاسی طور پر غیر مستحکم ہوتے ہیں، جس کے معاشرے کا احتسال کیا جاتا ہے منافع کے لیے۔ یونائٹڈ فروٹ کمپنی اور دوسری کیلے کی کمپنیاں مرکزی امریکہ میں پھیلتی جا رہی تھی۔ 1911 میں ہنڈورس کی عوام ان کمپنیوں سے تنگ آ چکی تھی۔ انہوں نے اپنی زمین واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ یہ بات ان پھلوں کی کمپنیوں کو پسند نہ آئی، تو انہوں نے منصوبہ بنایا حکومت کو گرانے کا۔ انہوں نے ایک پرائیویٹ آرمی کو ہائر کیا تاکہ حکومت گرائی جا سکے اور اپنے پسندیدہ صدر کو منتخب کیا جائے۔ یہ کمپنیاں چاہتی تھی جس طرح پہلے کام چل رہا تھا اسی طرح چلے تاکہ ان کو ٹیکس میں بھی معافی ملے۔ اب یوں سمجھ لیے یہ کمپنیاں اب حکومتوں کا تختے بھی الٹ رہی تھی۔ جن ممالک کو ان کے کام کے طریقے سے اختلاف ہوتا، یہ ان کے خلاف مداخلت کرتے اور اندازہ لگائے کون ان کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ امریکی ملٹری جن کا ساتھ دے رہے تھے ٹیڈی روزویلٹ، جو نیو یارک کے گورنر رہ چکے تھے، یہ چاہتے تھے امریکی ملٹری اور ان کے کاروبار کے مفاد محفوظ رہیں ہنڈورس میں۔ 19ویں صدی کے شروعات میں امریکہ نے 7 حملے کیے ہنڈورس پہ تاکہ ان کمپنیوں کو بچایا جا سکے اور امریکی مفاد کو بھی۔ یہاں کے لوگ پریشان تھے اور بہادر تھے جو اپنا ملک چلانا چاہتے تھے۔ اس وقت امریکہ اپنے سلطنتی رویے سے پرسکون تھی کیونکہ اس کی پہلی ترجیح مرکزی امریکہ تھی۔ امریکی فوج کی موجودگی سے ان کمپنیوں کو بہت حوصلہ ملتا تھا۔ وہ سوچتی تھی اس خطے میں وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ یہ ان کی بچگانہ سوچ تھی کیونکہ 1920 میں حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے تھے۔ کولمبیا میں حالات کشیدہ ہونے لگے تھے کیونکہ مزدوروں نے کام کرنا روک دیا تھا، کیونکہ وہاں پہ کام کرنے کے حالات بہتر نہیں تھے۔ وہاں کے مزدوروں نے کچھ مطالبے کیے تھے جس میں سے 2 مطالبے سر فہرست تھے۔ وہ چاہتے تھے ہفتے میں 6 دن کام کریں اور ان کو اصل پیسے دیے جائیں۔ یونائٹڈ فروٹ کمپنی کے مذاکرات ان مزدوروں کے ساتھ ناکام رہے۔ ان پھلوں کی کمپنیوں نے امریکہ سے مدد مانگی اور انہوں نے کہا یہاں پر کمیونسٹ آباد ہیں جو یونین بنانا چاہتے ہیں اور پیسے مانگتے ہیں۔ اس دور میں امریکہ USSR کا مخالف تھا، اسے کمیونسٹ نام سے نفرت تھی۔ وہ چاہتا تھا اس خطے میں کمیونسٹ آباد نہ ہو۔ امریکہ نے کولمبیا کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اس چیز کو روکا نہیں تو وہ اس پہ حملہ کر دیں گے۔ یاد رہے ہم نہ بات کر رہے ہیں سیاسی بغاوت کی نہ باغیوں کی، ہم بات کر رہے ہیں مزدوروں کی جو اپنا حق مانگ رہے تھے۔ یہ اس وقت امریکہ کی ترجیح تھی کہ وہ کولمبیا پہ دباؤ ڈالے تاکہ وہ ان حالات کو قابو کر سکے، اور اس وقت کولمبیا نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ کے ساتھ حالات کشیدہ ہوں۔ دسمبر 5، 1928 کو اس وقت کولمبیا نے اپنی ہی آرمی بھیجی اپنے ہی لوگوں کو پر گولیاں برسانے کے لیے شہر کے بیچوں بیچ جہاں احتجاج ہو رہا تھا، اور ان کو آرڈر دیا گیا کہ اپنے اسلحے خالی کر دو۔ یہ اس وقت کا بدترین قتل عام تھا۔ مرد، عورت، بچے سارے ہی مارے گئے اپنی فوج کے ہاتھوں، صرف اسی لیے کہ امریکی کیلے کی کمپنی ادائیگی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس واقعے کو بنانا میسیکے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1928 کے واقعے کے بعد یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ 1950 میں گواتمالا میں الپول پو بہت منافع میں تھی۔ وہ گواتمالا کے 50% زمین کے مالک تھے، وہ بھی ٹیکس فری۔ گواتمالا کے اس وقت کے صدر حاکم اربینز، جو اس وقت جمہوری عمل سے منتخب ہوئے تھے، وہ چاہتے تھے کچھ تبدیلی لانا۔ وہ چاہتے تھے جو زمین یونائٹڈ فروٹ کمپنی استعمال نہیں کر رہی انہیں وہ غریب عوام میں بانٹیں۔ وہ چاہتے تھے گواتمالا کی عوام کو غربت سے نکالا جائے۔ اور ظاہری بات ہے یونائٹڈ فروٹ کمپنی کو یہ بھی بات ناگوار گزری۔ گواتمالا کی حکومت سے مذاکرات کرنے کے بجائے وہ وائٹ ہاؤس چلے گئے۔ پھر انہوں نے وہی کہانی دہرائی جو ماضی میں دہرا چکے تھے۔ یونائٹڈ فروٹ کمپنی نے ایک شخص کو ہائر کیا جو نیوز ایجنسی کے لیے کام کیا کرتا تھا۔ انہوں نے گواتمالا کے صدر اربینز کے خلاف جھوٹی خبریں بنائیں کہ وہ کمیونسٹ ہیں۔ انہوں نے گواتمالا کا جعلی اخبار بنایا اور جعلی رپورٹیں بنائیں تاکہ وہ امریکی کانگریس کو دکھا سکے۔ اس شخص نے دکھایا کہ یونائٹڈ فروٹ کمپنی ایک اچھی کمپنی ہے اور اربینز جو جمہوری عمل سے منتخب ہوا ہے وہ کمیونسٹ ہے اور اسے جانا چاہیے، اور یہ منصوبہ ان کا کام کر گیا۔ اس وقت کے امریکی صدر آئزن ہاور نے ان ساری باتوں پر یقین کر لیا۔ انہوں نے CIA کو بھیجا تاکہ صدر اربینز کو ان کی صدارت سے ہٹایا جائے، صرف اور صرف کیلے کی کمپنیوں کو بچانے کے لیے۔ یہ CIA کا ایک پرانا طریقہ ہے کہ باغیوں کو ڈھونڈ کر ان کی مالی معاملات کر کے ان کو تربیت دیتے ہیں۔ وہ وہاں پر رہنما تلاش کرتے ہیں جو صدر بننا چاہتے ہیں، جو امریکی دوست ہوں۔ پھر وہاں پر حکومت کے خلاف جھوٹی خبریں اور پروپیگنڈا شروع کیا جاتا ہے تاکہ وہاں کی عوام حکومت کے خلاف ہو جائے ان جعلی خبروں سے اور پروپیگنڈوں سے۔ پھر انہوں نے نیوی بھیجی تاکہ گواتمالا کے سمندر میں رکاوٹ ڈالی جائے، اور پھر انہوں نے گواتمالا شہر میں بم گرائے اور پھر حملہ کر دیا۔
پھر انہی تربیت یافتہ جنگجوؤں نے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ان کی فوج نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ جو باغیوں کے نئے سربراہ تھے انہیں صدر بنایا گیا جو امریکہ دوست تھے۔ اب یہ کیلے کی کمپنیاں دوبارہ خوش ہو گئیں۔ یہ بات یہ سمجھ چکے ہیں کہ دنیا میں کس طریقے سے جمہوری ممالک کے ساتھ گڑبڑ کی جا سکتی ہے۔ یہ اسی طریقے سے جس طرح اس نے گواتمالا کی جمہوریت کو موت کی نیند سلا دیا ہو۔ گواتمالا کا معاشرہ اب تک اس تقسیم اور تباہی سے نہیں نکل پایا کیونکہ یہ کیلے کی کمپنیاں کیلے کی فراہمی کو قابو کرنا چاہتی ہیں۔ یہ چیزیں ان کے معاشرے پر نشان چھوڑ گئی ہیں جو آج بھی محسوس کی جاتی ہیں۔ ان تشدد اور فوجی حملے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے دوران یونائٹڈ فروٹ کمپنی بہت اچھا کاروبار کر رہی تھی کیونکہ یہ بہت زیادہ تعداد میں کیلے امریکہ بھیج رہے تھے۔ وہاں پہ ٹنوں کے حساب سے کیلوں کی فراہمی کی جاتی تھی لیکن طلب میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک عام امریکی یہ نہیں جانتا تھا کہ کیلوں کو استعمال کس طرح کیا جائے۔ پھر یونائٹڈ فروٹ کمپنی نے زبردست مارکیٹنگ کیمپین شروع کی۔ اب یہ ڈاکٹروں کو پیسے دے رہے تھے تاکہ تعلیمی جرنل میں کیلے کے مضامین لکھے جائیں۔ انہوں نے کیلوگز کی کمپنی سے معاہدہ کیا تاکہ ان کے کیلے بک سکیں ان کے سیریل کے ساتھ کہ کس طرح کیلوں کو کاٹ کے سیریل میں ڈالا جائے۔ انہوں نے ہدف بنایا ماؤں کو اور بچوں کو تاکہ ان کو دکھا سکیں کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک ریسیپی بنائی اور ایک کتاب شائع کی جس میں بتایا گیا کس طرح سے کیلے سے سجاوٹ کی جاتی ہے۔ ان کی بڑی کامیابی تھی مس چکیتا۔ I'm Chiquita Banana and I've come to say bananas have to ripen in a certain way and when they're flecked with brown and have a golden hue امریکہ میں یہ bananas اشتہار taste the بہت best پسند and are کیا the گیا۔ best for امریکی you. عوام کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس طرح یہ کیلے اگائے جاتے ہیں اور یہاں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز کو امریکی سامراج اور لاکھوں ڈالر کی مارکیٹنگ قابو نہیں کر پائی، وہ ہے بیماری۔ یونائٹڈ فروٹ کمپنی کی کوششوں میں سے یہ بھی ایک حصہ ہے کہ وہ کیلے کی جینیات کو معیاری بنانا چاہتے تھے تاکہ سب کیلے ایک جیسے دیکھنے میں لگیں۔ اس طرح کیلے کو اگانے کو مونو کلچر کہا جاتا ہے۔ مونو کلچر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس میں بیماریاں زیادہ پھیلتی ہیں۔ اگر ایک پودے میں بیماری لگتی تو سب پہ پھیل جاتی ہے اور یہاں پر یہی ہو رہا تھا۔ پیناما ڈیزیز ایک قسم کا فنگس ہے جو کیلے کے باغات کو تباہ کر دیتی ہے۔ اسی بیماری کی وجہ سے امریکہ میں کیلوں کی فراہمی میں کافی کمی آئی تھی۔ اس دور میں جس کیلے نے امریکہ میں مقبولیت حاصل کی تھی وہ تھا گراس میشل یا بگ مائک، مگر یہ کیلے اس بیماری کی وجہ سے مکمل طور پہ تباہ ہو گئے۔ اس کی وجہ سے کیلے کی کمپنیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کیلے کی کمپنیوں کو یوں لگ رہا تھا انہوں نے جو سلطنت بنائی ہے وہ بیماری کی وجہ سے تباہ ہو جائے گی، تو انہوں نے نئے کیلے کی تلاش شروع کر دی۔ یوں تو دنیا میں ہزاروں قسم کے کیلے پائے جاتے ہیں، ان میں سے لال رنگ کا، نیلے رنگ کا اور نیلا گو ہرا رنگ کا بھی موجود ہے، اور یہ کمپنیاں سمجھتی تھی کہ اس رنگ کے کیلے امریکہ میں فروخت نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے پیلے رنگ کے کیلے کی تلاش شروع کر دی جو میٹھا ہو اور بیج کے بغیر ہو تاکہ امریکی عوام کو پتہ نہ چل سکے کہ یہ کیلا تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کیلے نے امریکہ میں مقبولیت حاصل کی وہ تھا گراس میشل، اور اس کو تبدیل کیا گیا کیونڈش کیلے سے۔ گراس میشل بیماری کی وجہ سے تباہ ہو چکا تھا لیکن کیونڈش کیلے کو بیماری کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان کمپنیوں نے کیلے کو تبدیل کیا اور عوام کو پتہ بھی نہ چلا، اور وہ اسی طریقے سے کیلے خریدتے رہے۔ کہانی کو یہاں پر ختم کرنے سے پہلے اس کے آخری حصے میں بہت دلچسپ بات ہے جو آج دور جدید پہ لاگو ہوتی ہے۔ کہانی کا خلاصہ یہ کہ امریکی کمپنیاں آئیں، کچھ ممالک پہ قبضہ کیا تاکہ وہ کیلے کی پیداوار بڑھا سکیں، اور انہوں نے زبردست مارکیٹنگ کی تاکہ اس کی طلب میں اضافہ ہو سکے، کیونکہ پیناما ڈیزیز کی وجہ سے انہوں نے کیلا تبدیل کیا کیونڈش کیلے میں۔ کچھ عرصے بعد یونائٹڈ فروٹ کمپنی نے اپنا نام تبدیل کر کے چکیتا کر دیا۔ یہ کمپنی آج بھی غیر اخلاقی طریقوں پر عمل کرتی ہے اور دہشت گردوں کی مالی معاملت کرتی ہے، اور کچھ کسانوں نے ان پہ مقدمہ درج کروایا ہے کیونکہ ان کی کیڑے مار دواؤں کے استعمال کی وجہ سے کسان نامرد ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ کمپنیاں اسی طریقے سے کام کرتی رہیں گی اور غریب ممالک پہ اپنا قبضہ جمائے رکھیں گی تاکہ کیلے کی فراہمی کو جاری رکھ سکیں۔ دوسری چیز یہ کہ انہوں نے کیلے میں اب تک کوئی جینیاتی تبدیلی نہیں کی، اس کی وجہ سے سارے کیلے ایک جیسے ہیں اور ان میں بیماری لگنے کا خرچہ بہت زیادہ ہے۔ جس طرح پیناما ڈیزیز آیا تھا اسی طریقے سے کیونڈش کیلا بھی خطرے میں ہے۔ کیلے کی درخت کی بیماری کا پتہ پہلے نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ اس بیماری کے لگنے کے بعد پتہ چلتا ہے جب تک وہ درخت مر چکا ہوتا ہے۔ درختوں کو مونو کلچر ہونے کی وجہ سے یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیلتی ہے اور اسی جگہ پودا لگانا بھی ناممکن ہو جاتا ہے کیونکہ کیلے کے باغات کو چلانا پڑتا ہے اس بیماری سے بچانے کے لیے۔ اس بیماری نے آج فلپین میں بہت زیادہ تباہی مچائی ہے جو کیلے کا دوسرے نمبر پر برآمد کرنے والا ممالک میں سے ہے۔ اس بیماری نے وہاں پر کافی تباہی مچائی ہے، وہاں کی معیشت کو بھی کافی نقصان پہنچایا ہے۔ یہی بیماری 2019 کے اپریل میں کولمبیا میں پائی گئی تھی
इस बीमारी के असरात पेरू में भी देखे गए, जो इक्वाडोर के करीब है, जो दुनिया का सबसे बड़ा केले का बरामद करने वाला मुल्क है। यूँ लगता है कि तारीख अपने आप को दोबारा से दोहराएगी। इस वक्त केले की सनत दुनिया में $25 बिलियन तक की है, जो तबाही के दाने पे खड़ी है, जिसकी वजह से हज़ारों नौकरियां खतरे में हैं। ये वीडियो देखने का आपका शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मालूमाती वीडियो हासिल हो सके।